موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم الرسل المقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر انبیاء اللہ اجمعین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد، یعنی جو رسول، جو پیغمبر جن کا ذکر پہلے گزرا ہے اور ہم نے پڑھا ہے، جیسے نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین وعلی سائر انبیاء اللہ، اللہ کے تمام پیغمبروں پہ صلاۃ و سلام ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى عليه السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑے دلائل، بڑی نشانیاں، آیات، اس سے مراد معجزات بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے فرامین جو ہیں وہ بھی آیات بینات ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بعد بھیجا، اور فرعون جو ہے وہ اس زمانے میں بادشاہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی فرعونہ گزر چکے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون جو ہے یہ لقب ہے ملوک مصر کا، یہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، کئی فرعونہ گزرے ہیں اور کئی ان میں اچھے بھی تھے، لیکن یہ سب سے زیادہ ظالم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ولید ابن ریان۔ تو اللہ نے وملئہ، اور ان کی قوم، ان کے سردار، فظلموا بها جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا، جھٹلایا، کفر کیا۔ کیوں؟ عناد، بغض اور عناد کے پیش نظر۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، کہ انہوں نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا، اور اپنے اسی کفر پہ جمے رہے، ظلماً اور علواً، یعنی بڑائی کے اعتبار سے۔ فانظر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دیکھیں، غور کا، اب یہ واقعہ حضور کے سامنے تو نہیں ہے، من یہ ہے فانظر کا، یعنی علمی طور پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہم نے یہ واقعہ رکھا ہے کہ کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیا انجام ہوا، کیا نتیجہ نکلا جن لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا۔ الذین صدوا عن سبیل اللہ وکذبوا رسلہ، جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کہ کوئی ایمان نہ لے آئے اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ انظر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف فعلنا بہم واغرقناہم عن آخرہم بمرأ من موسى وقومه وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه
واشقى لقلوب اولیاء اللہ موسیٰ، اب اشفى لقلوب اولیاء اللہ موسیٰ علیہ السلام وقومہ من المؤمنین۔ میرے محبوب آپ غور فرمائیں، تدبر فرمائیں، دیکھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کی ساری قوم کو غرق کر دیا، اول سے لے کر آخر تک، اور ایسے حال میں غرق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان کا انجام دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے وہ غرق ہو رہے تھے۔ اور یہ بہت انتہائی ذلت ہے فرعون کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور قوم جن کو وہ ان کا آج وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ غرق ہو رہے ہیں، اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ وَأَشْفَى لِقُلُوبِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اور مسلمانوں اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے دل کے لیے بڑی شفا تھی کہ اللہ نے ان کے دشمن کو ایک تو غرق کیا، ایک ان کے سامنے غرق کیا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ غرق کیا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ غرق ہو رہا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ یخبر تعالی عن مناظرۃ موسیٰ علیہ السلام لفرعون وإلزامہ ایاہ بالحجۃ وإظہارہ الآیات البینات بحضرت فرعون وقومہ من قبط مصر۔ اللہ خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو مناظرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، اور فرعون کو بے بس کر دینا اور دلائل کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے جو سردار تھے ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کھل کے دعوت دی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ موسیٰ نے فرمایا فرعون میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اے ارسلنی الذی هو خالق کل شیء وربہ وملیکہ، مجھے تو اسی نے بھیجا ہے جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، اس کے رب ہیں، اس کے مالک ہیں، اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ پکی بات ہے کہ میں اللہ پر جو بھی کہوں گا سچی بات کہوں گا، نعوذ باللہ میں اللہ کا رسول ہو کے کیسے کوئی غلط بات کہہ سکتا ہوں۔ فقال بعضهم معناه حقیق بأن لا اقول على الله الا الحق، یعنی یہ بات لازم ہے کہ میں اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کہوں جو حق نہ ہو۔ اے جدیر بذلک و جریر بہ، وہی بات کہوں جو اللہ کی شان کے شایان ہو۔ قالوا الباء وعلى يتعاقبان یقال رمیت بالقوس وعلی القوس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قاعدہ علماء قواعد کے نزدیک با یا علی یہ دو حرف ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ رمیت بالقوس، میں نے کمان سے تیر مارا، کہتا ہے علی القوس، میں نے تیر کمان پہ چلایا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے یہاں فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَجَاءَ عَلَى حَالٍ حَسَنَةٍ وَبِحَالٍ حَسَنَةٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک بہتر حال میں اور بہتر بات کے ساتھ۔ وقال بعض المفسرین معناه حریص علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ پر نہیں بولوں مگر کہ وہ بات جو حق ہو۔ وقال آخرون من اہل المدینہ حقیق علی، تو ایک قرات میں ہے حقیق علی اللہ، حقیق علی بمعنی یعنی واجب، مجھ پر لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ اخبر عنہ الا بما هو حق وصدق، کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہ دوں مگر جو سچی ہو اور حق ہو، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لما اعلم من جلالہ وعظیم
عظیم شان ہی، کیونکہ اللہ کی جو عظمت شان ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو میں اللہ کی طرف سے وہی خبر دوں گا جو حق ہوگی۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں اپنے رب سے دلائل لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اے بحجۃ قاطعۃ من اللہ، اللہ نے مجھے جو دلائل دیے ہیں، دلیل علی صدقی فیما جئتکم بہ، اور وہ دلائل وہ آیات بینات میری صداقت پہ دلالت کرتے ہیں۔ فارسل معی بنی اسرائیل اترکہم من اسرک وقہرک ودعهم وعبادۃ ربک وربہم فإنہم من سلالۃ نبی کریم اسرائیل و یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میری جو قوم ہے ان کو تم نے قید کر رکھا ہے، چھوڑو ان کو جانے دو، یہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے اللہ کے آگے جھکیں۔ اور یہ بنو اسرائیل جو ہیں یہ بڑی عزت شرف والی قوم ہے، یہ ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہے، اور وہ پیغمبر کون تھے؟ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی، اور یہ بنو اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، یہ تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، تم نے ان کو ذلیل کر رکھا ہے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، اے قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت فلا معطيك فيما طلبت فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت۔ فرعون کہنے لگا میں نہیں مانتا آپ کو، نہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور نہ جو آپ نے مانگا ہے وہ بھی میں آپ کو نہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے تو اس کو ظاہر کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ تم سچے ہو کہ نہیں ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ قال علی ابن ابی طلحہ بعض قوله ثعبان مبین اے الحیۃ الذکرہ، کہ آپ نے اپنی وہ عصا جو ہاتھ میں تھا وہ ڈالا تو ایک بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ وقضا قال السدی والضحاک وفی حدیث الفتون من روایت یزید بن ہارون من الاسبغ میں ابن زید القاسم نبی ایوب عن سعید ابن جبیر بعد قال فالقى عصاه، آپ نے وہ عصا پھینکا فتحولت حیۃ عظیمۃ فاغرۃ فاہا مسرعۃ الی فرعون، وہ اتنا بڑا سانپ بنا اور منہ کھولا ہوا بڑا اور فرعون کی طرف بڑھا، جہاں فرعون بیٹھا تھا نا تخت پہ، تو وہ سانپ جو تھا وہ اسی طرف جانے لگا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ جب آیا تو فرعون نے دیکھا لِتَأْخُذَهُ فَلَمَّا رَآهَا زَارَ مِنْهَا وَوَسَبَ وَأَحْدَثَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْدُثْ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَاحَ يَا مُوسَىٰ خُذْهَا وَأَنَا أُؤْمِنُ بِكَ وَأَرْسِلْ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب جب فرعون نے دیکھا نا جی تو وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، اپنے تخت سے بھاگا، اور اس حال میں بھاگا کہ پیچھے سے اس کے جو ہے نا جی وہ ریا بھی خارج ہو رہی تھیں، آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ مجلس میں کوئی آدمی اسی طرح آوازیں نکالے، لیکن وہ تو ڈر گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام یار بنی اس کو پکڑو پکڑو، میں تم پر بھی ایمان لے آتا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ فَأَخَذَهَا مُوسَىٰ علیہ السلام فَعَادَتْ أَسًّا، اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو جب پکڑ کے اٹھایا تو وہ لکڑی بن گئی۔ وَرَوَانِ كَرَمْتَ عباس نَحْوَ هَذَا وَقَالَ وَهْبِ بن نُبِّهٍ لَمَّا دَخَلَ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ أَعْرِفُكَ قَالَ نَعَمْ، اس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ گئے ہم جانتے ہیں، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کہ آپ نے ہمارے گھر میں پرورش پائی ہے۔ قال فرد الیہ موسیٰ الذی رد، موسیٰ علیہ السلام نے رد کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ فقال فرعون خذوہ
فبادر موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے اپنے گارڈز کو حکم پکڑو موسیٰ علیہ السلام، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ فَحَمَلَتْ عَلَى النَّاسِ فَانْهَزَمُوا مِنْهَا، تو جب اس نے منہ اٹھایا اور لوگوں میں بڑا تو لوگ تو ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ فَمَاتَ مِنْهُمْ خَمْسَةُ وَعِشْرُونَ أَلْفًا كَذَّبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کہتے ہیں ایسے ڈر کے مارے بھاگے کہ ایک دوسرے پہ چڑھ گئے اور 15,000 بندہ مر گیا۔ وقام فرعون منہزما حتی دخل البیت، اور فرعون بھی شکست کھا کے بھاگا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ رواہ ابن جریر امام احمد فی کتابہ الزہد وابن ابی حاتم وفی غرابۃ فی سیاقہ، لیکن اس کے سیاق کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ یعنی اس میں غرابت پائی جاتی ہے، دوسری روایات میں وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ سے عصا کو ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، تو اب فرعون ڈر گیا، فرعون گھبرا گیا۔ ایک معجزہ تو یہ تھا عصا والا، یہ تو خارجی معجزہ ہے یعنی، اور ایک معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا جو داخلی اور باطنی معجزہ ہے، کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایسے بغل میں بند کر کے جب ظاہر کرتے تھے سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، یعنی اللہ نے ان کو خارجی دلائل سے بھی نوازا اور باطنی دلائل سے بھی نوازا۔ اور اس میں اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہے، اسی طرح ان کی نبوت اور رسالت بھی روشن ہے اور وہ بھی واضح ہے۔ وقال وَلَا يَدْهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ أَن يَخْرَجَ يَدَهُ مِن طَرِيقِهِ بَعْدَمَا أَدْخَلَهَا فِيهِ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ تَتَلَّأْلَأُ، یعنی روشن بھی تھا اور چمک رہا تھا، کوئی نعوذ باللہ بیماری نہیں تھی کہ برس کے سفید داغ ہوں یا بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں، بلکہ یہ معجزہ تھا۔ کما قالتا وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اللہ نے فرمایا تم اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں بند کر کے نکالو گے تو بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ وقال ابن عباس فی حدیث الفتون من غیر سوء یعنی من غیر برس ثم عادها الى کمه فعادت الى لونها الاول وقد قال مجاہد وغیر واحد، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی وہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ یہ بھی معجزہ تھا، جب آپ نے دوبارہ اندر ہاتھ ڈالا تو پھر وہ اپنے اصلی رنگ پہ واپس آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان کو دو معجزات دکھلائے ہیں، ایک معجزہ عصا ہے اور ایک معجزہ ہے وہ ید بیضاء ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون ای قال الملأ، یعنی وہ جو سردار تھے نا قوم فرعون کے، وہ کہنے لگے کہ ان هذا، یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کے زور سے چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال لے، اب بتاؤ کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ من قوم فرعون موافقین لقول فرعون فی بعد ما رجع الیہ رواه واستقر على سرير مملكته وقال الملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے بھی یہی کہا تھا جب اس کو ہوش آ گیا، واپس آیا تخت میں بیٹھا، انہوں نے کہا یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ فوافقوا وقالوا، انہوں نے بھی کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کما قالت ہی وتشاوروا فی امرہ کیف یصنعون فی امرہ وکیف تکون حیلتهم فی اطفاء نورہ واغماء کلمتہ وظہور کلمتہ وکذبہ وافترائہ وتحلقوا ان یستعمل الناس۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، اس زور کو توڑنے کے لیے کیا ہیلا اختیار کریں، تاکہ اب تو اس کی بات روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وَتَخَوَّفُوا يَسْتَمِعِينَ النَّاسُ بِذِكْرِ مَا يَعْتَقِدُونَ، انہوں نے کہا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جادو کے زور سے سارے لوگوں کو اپنا بنا لے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِظُهُورِهِ عَلَيْهِمْ، اور اس کے بعد پھر ہمارے ملک پر جو ہے غلبہ کر لے۔ من ارضهم الذی خافوا منه وقعوا فيه، وہ جس بات سے ڈر رہے تھے اللہ نے انہی کے ساتھ وہی کیا۔ فرماتے ہیں فرعون وہامان جنوں منهم ما كانوا يحذرون، اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھایا جس سے ڈر رہے تھے نا، اسی طرح ہم نے ان کو مصر سے نکالا۔ فلما تشاوروا فی شانہ،
وَأَتَمَرُوا بِمَا فِيهِ اتفق رأيهم على ما حقاه اللہ تعالیٰ عنہم فی قولہ تبارک و تعالیٰ. تو اب سب نے اتفاق یہ کیا کہ ابھی اب ہم کیا کریں؟ ان کا مقابلہ کریں. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين یاتوک بكل ساحر علیم. قال ابن باز ارجه اخر ہو، یعنی اس کو مہلت دو، اس کو موقع دو. وارسل، اور بھیجیں آپ اپنے شہروں کے اندر، مدائن اقالیم و مدائن ملک، حاشرین، لوگوں کو، جادوگروں کو اکٹھا کریں. من یحشر لک السحرة من سائر البلاد ویجمعهم وقد كان السحر فی زمانهم غالبا کثیرا ظاہرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، بہت جادوگر تھے. انہوں نے کہا تم سارے جادوگر اکٹھے کرو اور اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. وَاعْتَقَدَ مَنْ اعْتَقَدَ مِنْهُمْ وَأَبَاهُمْ مَنْ أَبَاهُمْ. بعض معتقد ہوئے، بعض نے انکار کیا. ان ما جاء موسیٰ بھی علیہ السلام من قبیل ما تشعبده سحرتهم، یہ بھی جادو ہے. فلہذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنذیر. انہوں نے بھی جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ ہم مقابلہ کریں. ما راهم من البینات، جو آپ نے معجزے دکھائے تھے. کما اخبر تعالی عن فرعون حيث قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ. تم اس لیے آئے ہو کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو. فلناتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، کوئی ٹائم اور کوئی وقت مقرر کرو. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ہمارا جو ہے یہ آگے جو تمہارا یوم الزینہ ان کا میلہ مناتے تھے، میلہ لگتا تھا، اسی دن لوگ بھی اکٹھے ہوں گے اور چاشت کے وقت میں جب سورج نکل آئے گا اس وقت ہم بھی میدان میں اکٹھے ہو کے مقابلہ کریں گے اور حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی. واللہ اعلم.